یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ پوچھ گچھ کر رہے، نبأ العظیم، بڑی خبر، الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان ہیں، بڑی خبر کے بارے میں، بڑی خبر سے مراد قیامت ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کی دعوت دی، تو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسا ہوگا، پھر قیامت کیسے آئے گی؟ جب ہمیں اٹھنا ہے تو مریں گے کیوں؟ جب مریں گے تو اٹھیں گے کیوں؟ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہمیں اٹھنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مختلف لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، الذی ھم، جس کے بارے میں ان کا خود کا اختلاف ہے، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، جتنے ہوں اتنی بات، کلا سیعلمون، وہ جان جائیں گے قیامت کیا ہے، آئے گی یا نہیں آئے گی، کہ ان قریب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب، پھر ہاں ان قریب جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اس آیت سے لے کر آگے 10 آیت تک اللہ نے اپنی نعمتوں کا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے تم تک میں نے نبی بھیجا، اپنا قرآن اتارا، اب جب میرا پیغام پہنچا ہے تو ناشکری کرتے ہو، انکار کرتے ہو کہ اللہ کون ہے، قیامت کب ہوگی، کیوں ہوگی، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ بچھونا، بستر، زمین کو اللہ نے بستر فرمایا۔ بستر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جس بستر پر آرام کرتے وہ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے بچھونے خریدتا ہے۔ زمین کو دیکھیے، اللہ نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ ہم پاؤں رکھتے ہی اندر دھس جاتے، تو پھر کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ جیسے لیٹے چبھنے لگے، درمیانہ بنایا، ہمارے جسم کے تقاضوں کے لحاظ سے جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو۔ اسی لیے اللہ نے بارہا زمین کو بچھونا فرمایا کہ میں نے اسے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اور سنو، جب ہم نے بنایا ہے تو ہم اسے ختم بھی کر سکتے ہیں، اور جس دن ختم کر دیں گے وہی دن قیامت کا ہے۔ تمہیں اختلاف ہے قیامت کے بارے میں؟ اللہ فرماتا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنایا، اونٹی کھمبا بنایا۔ اتنے پانی کے بیچ یہ زمین ہے، کب کی بہہ کر نکل جاتی۔ اللہ فرماتا نہیں، میں اسے روکنے کے لیے اس میں پہاڑ گارے، جو پہاڑ کام کرتے ہیں، میخ کا کام کرتے ہیں، تو میں نے کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا، اور میں ختم بھی کر دوں گا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، میاں بیوی، مرد عورت، مذکر مؤنث، یہ احسانات میرے ہیں، اتنا کچھ دیا، بہت سی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا۔ سوچو اگر نیند نہ آتی تو، رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا 24 گھنٹے کا، تو پاگل ہو جاتے کام کرتے کرتے۔ جسم کا تقاضا ہے، ایک آدمی کو 1 مہینے نیند نہ آئے، ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا نیند یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نیند نہ آتی، آج جن کو 10 دن نیند نہیں آتی ان سے پوچھئے، جو لوگ روزانہ گولیاں کھا کر سوتے ہیں نیند کے لیے، ان سے پوچھئے نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے لباس کیا، پردہ بنایا۔ اللہ نے اس طریقے سے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ فرماتا یہ سب کچھ میں نے دیا، اور جہاں میری طرف سے پیغام پہنچتا ہے کہ قیامت ہے، قیامت ہوگی، تمہیں اٹھایا جائے گا، فوراً مکر جاتے ہو۔ آگے چند آیتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے، تاریخ متعین ہے، تم مانو نہ مانو وہ دن آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
اللہ فرماتا ہے اس دن سور پھونکا جائے گا. میں نے اس سے پہلے بتایا سور کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سور پھونکا جائے گا. یہ دوسرے سور کا ذکر ہے. پھر تم فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے, اپنی اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے دوڑ لگائیں گے سب اللہ کی بارگاہ میں. وفتحت السماء فکانت ابوابا, آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا, پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ ریت ہے. پہاڑ بھی تہس نہس ہو جائے گا, یعنی سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات میں ہے, انتظار میں ہے. کن کے؟ للطاغین مآبا, جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, گنہگاروں کا, بدکاروں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا, اب جہنم میں جائیں گے تو رہیں گے کتنے دن؟ اللہ فرماتا ہے ہزاروں سال اس میں رہیں گے. سوچیے ذرا, تصور کیجئے کہ ایسا گھر جس کی دیواریں آگ کی ہوں, جس کی زمین فرش آگ کی ہو, چھت آگ کی ہو, درمیان میں آگ ہو, آگ کے شعلے ہو, ڈسنے والے جانور بھی آگ کے ہوں, بڑے بڑے پہاڑ آگ کے ہوں. آدمی کتنے دیر اس میں گزار سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتا. اللہ فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا, اس میں ہزاروں سال رہنا ہے انہیں, سینکڑوں سال رہنا ہے انہیں. اب ظاہر ہے اتنی گرمی میں آدمی رہے گا تو خیر جو حالت ہوگی وہ تصور میں بھی نہیں ہے. پیاس تو لگی, آج 35, 36, 37 ڈگری میں پیاس سے حالت خراب ہوتی, وہاں کوئی ڈگری گن ہی نہیں پائے گا, کوئی نہیں ہوگا جو ڈگری ناپ سکے. یہ حالت ہوگی تو پیاس بھی لگے گی, پیاس لگے گی تو کھانے پینے کو تو کچھ ملے گا. کھانے کو جب جہنمی کھانا مانگیں گے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے شجرۃ الزقوم, پھوہڑ کا درخت دیا جائے گا. ایک ایسا درخت ہے جس میں صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں, اور زہریلا درخت ہے. جہنمی کھائے گا حلق میں اٹک جائے گا, نہ آگے نہ پیچھے. اور یہ زہریلا درخت جب اٹکے گا تو اب پھر پانی مانگیں گے. اللہ فرماتا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہ چکھنے کو بھی نہیں ملے گا کوئی ٹھنڈا سامان یا پانی کا ایک قطرہ. چکھنے کو, پینا تو جانے دو, چکھنے کو بھی نہیں ملے گا. لا یذوقون, وہ چکھیں گے بھی نہیں کوئی ٹھنڈی چیز یا پانی. الا حمیم وغساقا, دیا لیکن جائے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے حمیم وغساقا, کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ, یہ دیا جائے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جہنمی پکارے گا پینے کو کچھ دیا جائے, پیاس لگی ہے تو اس کے سامنے کٹوڑا پیش کیا جائے گا. اس کٹورے میں ہوگا کیا؟ یہی جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ, اور کھول رہا ہوگا. وہ صرف پی تو نہیں ہوگا, جوش مار رہا ہوگا. ایک دو بار تو اس سے منہ پھیر لے گا پیے کیسے, لیکن پھر یاد آئے گا کہ کچھ اٹکا ہے, پیاس لگ رہی ہے, تو اسے اٹھائے گا, منہ سے قریب کرے گا, چہرہ جل جائے گا, رکھ دے گا کٹورے کو. پھر بعد میں پھر جب پیاس برداشت سے باہر ہوگی پھر اٹھائے گا. حضور فرماتے پی جائے گا, اس میں اتنا زہر ہوگا اور وہ اتنا گرم ہوگا, پیٹ میں جتنی چیزیں ہوں گی وہ پانی بن کر پاؤں کے راستے سے باہر نکل آئے گی. اللہ فرماتا ہے الا حمیم وغساقا, کھولتا ہوا پانی اور پیپ, بس یہی پینے کو دیا جائے گا. جزاء وفاقا, یہ بدلہ ہوگا ان کے کاموں کا. دنیا میں جو بدکاریاں انہوں نے کی ہیں, نافرمانیاں کی ہیں, فسق و فجور میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا ہے, یہ اسی کا انجام ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, انہیں تو حساب و کتاب کی بھی امید نہ تھی کہ اللہ کے یہاں پیش ہوں گے اور حساب و کتاب دینا. اس طریقے سے اللہ نے جہنمیوں کا احوال بیان فرمائے. اس کے بعد ان للمتقین مفازا سے جنتیوں کا, پرہیزگاروں کے حالات بیان ہوئے. تو یہ صورت میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جہنم کے حالات سے متعلق, قیامت کے حالات سے متعلق ہی ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ النازعات. تقریباً اس میں بھی اس کا بھی وہی حال ہے کہ اس میں بھی قیامت کے احوال شروع میں بیان ہوئے. اس کے بعد درمیان میں فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہے. اس کے بعد اسی صورت کے اخیر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسے پہلی پسند بنایا، آخرت کو پہلی پسند نہیں بنایا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ التکویر، اس میں بھی مختلف چیزوں کا ذکر ہے، مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، اور قیامت کا بھی ذکر ہے، اور قیامت کا ذکر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، وہی